بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، میری محترم بہنوں اور بزرگوں، دن بدل رہے ہیں، تاریخیں بدل رہی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور سال ختم ہونے کو ہے۔ نیا اسلامی سال شروع ہونے میں اب تقریباً 15 دن باقی ہے۔ محرم الحرام کا چاند چند دنوں میں افق پر نمودار ہونے والا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا کہ ایک نیا سال تو آ رہا ہے، لیکن کیا ہماری زندگی میں بھی کوئی نئی شروعات ہونے والی ہے؟ کیا ہم نے پچھلے سال کی غلطیوں اور گناہوں سے کوئی سبق سیکھا، یا اب بھی اسی غفلت میں مگن ہیں؟ میرے عزیز دوستو، ذرا سوچئے، اگر یہ آنے والا سال ہماری زندگی کا آخری اسلامی سال ہو تو ہمارا کیا بنے گا؟ اگر اگلے سال کا چاند دیکھنے کے لیے ہم اس دنیا میں موجود نہ ہوں، بلکہ اندھیری اور خاموش قبر میں لیٹے ہوں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گزرے ہوئے سال کے ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں ہم سے کیا سوال کرے گا، اور ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ لوگ نئی سال کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ایک سچا مومن کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا ایک پورا سال کم ہو گیا ہے اور وہ موت کے مزید قریب آ گیا ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل اور راز رکھنے جا رہا ہوں جس کو اگر آپ نے اس نئے سال کی شروعات سے پہلے سمجھ کر عمل کر لیا تو یقین مانیے آپ کی پوری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ابھی سب سے اہم بات باقی ہے۔ وہ عمل کیا ہے اور اسے کیسے کرنا ہے، یہ سب میں آپ کو اسی ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ ویڈیو کے آخر تک ضرور رہیے، کیونکہ اصل پیغام اور خزانہ ابھی باقی ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کا کوئی بھی حصہ چھوڑ دیا تو آپ زندگی بدل دینے والے ایک بہت بڑے موقع سے محروم رہ جائیں گے۔ میرے پیارے اور محترم دوستو، نئے اسلامی سال کی شروعات میں ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ یہ ہجری کیلنڈر آخر شروع کہاں سے ہوا۔ یہ کیلنڈر کسی بادشاہ کی پیدائش یا دنیاوی فتح پر نہیں، بلکہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان ہجرت کی یادگار ہے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تاریخ کا وہ موڑ ہے جس نے دنیا کا رخ بدل دیا۔ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب وطن مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو نم آلود آنکھوں سے فرمایا کہ اے مکہ، تو مجھے تمام شہروں سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ یہ قربانی اس لیے تھی تاکہ دین اسلام ہم تک پہنچ سکے۔ ہجرت صرف جگہ بدلنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے اور باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف بڑھ جانے کا نام ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کیا نئے سال کے آغاز سے پہلے ہم نے اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی تیاری کی؟ اگر نہیں تو پھر نیا سال ہمارے لیے صرف ایک تاریخ بدلنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، ابھی سب سے اہم بات باقی ہے، وہ خاص عمل جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔
میں آگے چل کر بتاؤں گا، اس لیے تسلسل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے قابل احترام ناظرین، وقت ریت کی طرح مٹھی سے پھسل رہا ہے اور ہماری زندگی بکھر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العصر میں وقت کی قسم کھا کر فرمایا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کے وقت کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، کیونکہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتا۔ وقت وہ دولت ہے جو ایک بار چلی جائے تو کائنات کے سارے خزانے مل کر بھی اس کا ایک سیکنڈ واپس نہیں لا سکتے۔ ہم دنیا کے مالی نقصان پر روتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا پورا سال ضائع ہو گیا اور ہمیں احساس تک نہیں۔ زندگی بس ایک سانس کا آنا اور دوسری کا نہ آنا ہے۔ موت کسی عمر یا صحت کو نہیں دیکھتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملتی۔ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، پچھلے سال کتنے ہی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو آج اندھیری قبروں میں جا سوئے ہیں۔ اب وہ وہاں اکیلے ہیں اور ان کے ساتھ صرف ان کا نامہ اعمال ہے۔ قبر روزانہ ہمیں پکار کر کہتی ہے کہ میں تنہائی اور اندھیرے کا گھر ہوں، میرے اندر آنے کی تیاری کر کے آنا۔ جب ہمیں مٹی کے ڈھیر کے نیچے اتار کر سب رخصت ہو جائیں گے، اس وقت صرف ہماری نیکیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہی ہمارا ساتھی ہوگا۔ اس حساب و کتاب کے دن کو یاد کیجئے جب انسان اپنے بھائی، ماں باپ اور اولاد سے بھاگے گا اور ہر کسی پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا تو تم گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ وہ اس کی تحریر سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے اور نہ بڑا، مگر سب کو گھیر رکھا ہے۔ ذرا سوچو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جب ہمارے وہ گناہ جو ہم نے لوگوں سے چھپ کر اکیلے میں کیے سب کے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ہمیں سانسوں کی مہلت دی ہے اور نئے سال سے پہلے کے یہ 15 دن ہمارے لیے ایک تحفہ ہے کہ ہم اپنی زندگی بدل لیں۔ آخر میں ایک ایسا عمل بیان ہوگا جو بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں، اور وہی آپ کو اس ہولناکی سے بچا سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے کیونکہ اصل پیغام ابھی باقی ہے۔ میری محترم بہنوں اور بھائیوں، جب موت اتنی سچی ہے تو ہمیں غفلت سے جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہوگا، اور اس کا پہلا راستہ توبہ اور استغفار ہے۔ توبہ کا مطلب ہے اپنے گناہوں پر دل سے شرمندہ ہونا، انہیں فوراً چھوڑنا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے اور تو سچے دل سے معافی مانگے تو میں سب معاف کر دوں گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں تو ہر لمحہ اس کی ضرورت ہے۔ ان بچے ہوئے دنوں میں اپنے دن کا آغاز کثرت استغفار سے کیجیے اور زبان پر یہ صدا ہونی چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس کے بعد اسلام کا ستون یعنی نماز ہے،
جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک نکل آئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری فجر کی نمازیں قضا ہو رہی ہے۔ ہم دنیا کے کاموں کے لیے صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں، لیکن کائنات کے مالک کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہمارے پاس چند منٹ نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی زندگی سے برکت اور چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ اس نئے سال کی آمد سے پہلے عہد کیجیے کہ اب کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑیے اور روزانہ کم از کم ایک رکوع ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے، تاکہ معلوم ہو کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ نیکیوں کے اس سفر میں والدین کے حقوق کو کبھی مت بھولیے گا۔ ان کی خدمت کیجیے، کیونکہ ان کی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت بھی ڈالیے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے، لیکن اب وہ راز اور عمل آپ کے سامنے آنے والا ہے جو اس پورے اسکرپٹ کا نچوڑ ہے اور آپ کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اصل پیغام کو توجہ سے سنیے میرے محترم ناظرین۔ اب ہم ویڈیو کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں میں آپ کے سامنے اس عظیم اور سب سے اہم عمل کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کے لیے آپ اب تک اس ویڈیو سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کو اگر آپ نے آج ہی اسی لمحے سچے دل سے سمجھ کر لیا تو آپ کا آنے والا وقت برکتوں سے بھر جائے گا۔ وہ عمل ہے سچی توبہ اور اپنی زندگی کا کڑوا محاسبہ۔ جی ہاں میرے دوستو، محاسبہ یعنی اپنے نفس کا حساب لینا، اس سے پہلے کہ اللہ تعالی ہم سے حساب لے۔ ہمارے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ نئے اسلامی سال کے شروع ہونے میں جو یہ 15 دن باقی ہے، ان کا فائدہ اٹھائیے اور آج ہی رات تنہائی میں مصلی بچھائیے، دنیا کے تمام خیالات کو دل سے نکال دیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کرے۔ اپنے آپ سے چند کڑوے سوالات پوچھیے کہ اے میرے نفس، پچھلے ایک سال میں تو نے کتنی نمازیں قضا کیے، کتنی مرتبہ ان آنکھوں سے حرام چیزیں دیکھیں، اس زبان سے کتنے جھوٹ بولے اور غیبتیں کیے، کیا تو نے والدین کی نافرمانی کی یا اپنے وقت کو گناہوں اور سوشل میڈیا کی فضولیات میں ضائع کر دیا؟ جب آپ یہ سوالات پوچھیں گے تو آپ کا ضمیر جاگ اٹھے گا، اور جب غلطیوں پر شرمندگی ہونے لگے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر کو سجدے میں رکھ دیں اور گر گرا کر سچی توبہ کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی اور خالص توبہ کرو۔ سچی توبہ یہ ہے کہ اپنے آپ پچھلے تمام گناہوں پر نادم ہو، انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا وعدہ کرے اور کہیں کہ یا اللہ، نیا سال آنے والا ہے، آج سے میں گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر تیری فرما برداری والی زندگی کا آغاز کرتا ہوں، تو مجھے توفیق عطا فرما۔ جب آپ سجدے میں گر کر آنکھوں سے 2 قطرے آنسو بہا دیں گے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ آنسو بہت پسند ہے جو اس کے خوف سے نکلے۔
وہ آنسو آپ کے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو ایسے دھو دیں گے جیسے تیز بارش مٹی کو صاف کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہی وہ عمل ہے جو پوری زندگی بدل دیتا ہے اور آنے والے سال میں ایسی برکتیں اور دل کا اطمینان لاتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، وقت رخصت ہو رہا ہے اور یہ ویڈیو بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ نیا سال کیلنڈر کے بدلنے کا نہیں بلکہ اپنے اعمال کو بدلنے کا نام ہے۔ اگر آج بھی ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو موت اپنے مقررہ وقت پر آ جائے گی اور پھر توبہ کی مہلت نہیں ملے گی۔ آئیے اس مبارک وقت میں اپنے رب کے حضور جھک جائیں اور اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ یہاں تک ہمارے ساتھ رہیں اور میری ان باتوں نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو کمنٹ میں صرف یا اللہ ہماری مغفرت فرما لکھ دیجئے تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ کیا معلوم کس کی زبان سے لکھا ہوا یہ جملہ اللہ پاک قبول فرما لے۔ آئیے اب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آپ سب سچے دل سے آمین کہیے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، ہم تیرے گناہگار اور عاجز بندے تیرے حضور ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ، ہمارا پچھلا سال غفلت اور کوتاہیوں میں گزرا۔ ہم اپنے ان تمام گناہوں پر جو ہم نے تنہائیوں میں یا لوگوں کے سامنے کیے شرمندہ ہیں۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، نئے اسلامی سال کی آمد سے پہلے ہی ہمارے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک فرما دے اور ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زبانوں پر اپنا ذکر اور استغفار جاری رکھ اور ہمارے دلوں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین کو صحت اور لمبی عمر عطا فرما۔ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ اور جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو صالح اور فرما بردار بنا۔ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما اور حرام کے ایک ایک لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری تنگیوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، پوری امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم فرما۔ جو مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں پریشان حال ہیں ان کی غیب سے مدد فرما اور ان کی جان مال کی حفاظت فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، اور یا اللہ، جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور ہمیں عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے اور محترم دوستو، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور شیئر کیجئے تاکہ کوئی اور بھی اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کر سکے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ اور ایسے ہی ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے لیے دعا بھی فرمائیے۔ اللہ تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام تر برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔